السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ روزے واجب ہونے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں، کیا شرائط ہیں اس کے، یہ مسئلہ ہے۔ دیکھیے، روزہ فرض ہونے کے لیے نمبر 1 مسلمان ہونا چاہیے، اس لیے کہ ایک کافر پر روزے واجب نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پہ یہ بات بیان فرمایا کہ ایک کافر کتنا بھی عبادت کر لے، اس کی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے، اس کے رسول کا انکار کرنے والا ہے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہونا چاہیے۔ ہاں، کفار اور مشرکین کو راجح قول کے مطابق عبادتیں نہ کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرے گا ان کو۔ جتنا زیادہ وہ اللہ کی عبادتوں کو چھوڑیں گے، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن عذاب میں مبتلا کرے گا۔ لیکن عبادت کی قبولیت کے لیے کسی بھی عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان مسلمان ہو۔ تو اسی طریقے سے روزہ بھی ایک عبادت ہے، یہ عبادت رمضان کے روزوں کی عبادت فرض ہونے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، عقل مند ہو۔ اگر کوئی شخص مجنون ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس پر روزے فرض نہیں ہیں، معاف ہے اس سے۔ اگر ایسا پاگل اور مجنون شخص روزہ رکھتا بھی ہے تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، اس کا روزہ صحیح نہیں مانا جائے گا، اس لیے کہ اس کی عقل اس کے پاس نہیں ہے، وہ عقل کھو چکا ہے، اور عبادت کو انجام دینے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اب ایک پاگل اور مجنون آدمی کیسے نیت کرے گا؟ وہ تو دیوانہ ہے۔ یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو، بلوغت کو پہنچا ہوا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھوٹا بچہ اگر بلوغت سے پہلے کا بچہ ہے تو ایسے بچے پر روزے فرض نہیں ہوتے۔ ہاں، البتہ اگر چھوٹا بچہ بلوغت سے پہلے روزے رکھتا ہے، اس کا روزہ صحیح ہوگا، اس کی نیکیاں اس کے والدین کو بھی ملیں گی، لیکن اس بچے پر روزہ تو فرض نہیں ہوگا۔ اگر وہ نہیں بھی رکھتا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، وہ گنہگار نہیں ہوگا، لیکن رکھتا ہے تو اس کا اجر و ثواب والدین کو بھی ملے گا۔ بلکہ چھوٹے بچوں کو روزے رکھنے کی عادت ڈالنا چاہیے تاکہ وہ بڑے ہو کر، بالغ ہو کر آسانی سے روزہ رکھ سکیں۔ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھنے کے سلسلے میں ہم لوگوں کو ترغیب دلائی، تو ہم کیا کرتے تھے؟ اپنے جو چھوٹے بچے تھے ہمارے، ان چھوٹے بچوں کو ہم روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ اگر وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے رونے لگتے روزے کی حالت میں، تو ہم ان کے لیے کھلونے بنا دیے تھے، وہ کھلونے ان کے ہاتھ میں دے دیتے تھے، تو بچے ان کھلونوں کو لے کر کھیلتے یہاں تک کہ افطار کا وقت ہو جاتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے بچوں سے روزہ رکھوایا کرتے تھے تاکہ پریکٹس ہو جائے، ان کو بالغ ہونے کے بعد تکلیف نہ ہو، مشقت نہ ہو روزہ رکھنے کے سلسلے میں۔
تو صحابہ کرام کا یہ طریقہ رہا ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو بھی بچوں کو پریکٹس کروانا چاہیے، روزے رکھوانا چاہیے، تاکہ وہ بالغ ہونے کے بعد روزہ رکھ سکیں۔ میں نے 3 بنیادی چیزیں ذکر کی روزہ فرض ہونے کے لیے: ایک مسلمان ہونا چاہیے، دوسرا وہ عاقل ہونا چاہیے، تیسرا وہ بالغ ہونا چاہیے، چوتھا یہ ہے کہ وہ صحت مند ہو۔ صحت مند ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر رمضان کے مہینے میں کوئی شخص بیمار ہے، وہ روزے رکھنے کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے، مشقت ہے، تکلیف ہے روزہ رکھنے میں، تو ایسے شخص پر رمضان کے روزے اس وقت کے لیے فرض نہیں ہوتے۔ رمضان کے مہینے میں وہ روزے بالکل چھوڑ سکتا ہے، لیکن بعد میں وہ اس کی قضا کرے گا، لیکن رمضان میں وہ روزے فرض اس پر نہیں ہوتے، فرضیت وہ ساقط ہوتی ہے اس پہ اس وقت کے لیے، بعد میں وہ قضا کرے گا، لیکن چونکہ بیمار ہے، بیمار ہونے کی وجہ سے اس پر روزے رمضان کے فرض نہیں ہوتے۔ 5ویں چیز جو ضروری ہے رمضان کے روزے فرض ہونے کے لیے، وہ مقیم ہو، شخص مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ اگر مسافر ہے، سفر کی حالت میں ہے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، گنجائش ہے اس میں، بعد میں وہ اس کی قضا کرے گا، لیکن اس وقت تو اس پر فرض نہیں ہے نا سفر کی حالت میں، تو لہٰذا مقیم ہونا چاہیے۔ یہ 5 شرائط مرد اور عورت دونوں کے لیے کامن ہے: مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا اور صحت مند ہونا۔ 5ویں شرط مقیم ہونا، مسافر نہ ہونا۔ یہ 5 چیزیں کامن ہیں مردوں اور عورتوں میں، لیکن ایک چیز 2 چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں عورت کے لیے، صرف عورت کے لیے یہ مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ عورت حیض اور نفاس سے پاک ہو، حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی عورت حیض اور نفاس سے ہے رمضان کے مہینے میں، تو اس وقت اس پر روزے رکھنا حرام ہوگا، فرض تو دور کی بات، اس وقت اس کے لیے روزے رکھنا حرام ہوگا، بعد میں وہ قضا کرے گی۔ تو لہٰذا علماء نے یہ شرائط ذکر کیے ہیں۔ اس سلسلے میں دلائل ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے کہا کہ وہ مسلمان ہونا چاہیے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی عبادت کو قبول اس وقت کرتا ہے جب آدمی ایمان کی حالت میں انجام دے، اسلام کی حالت میں انجام دے۔ اگر کوئی شخص کفر کی حالت میں ہوگا تو اس کی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، اور اس پر وہ چیز ضروری بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ ابھی وہ اسلام نہیں لایا۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ اس کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ۔ دوسری شرط جو بتائی گئی کہ عاقل ہونا چاہیے آدمی، عقل مند، جیسا کہ حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رفع القلم عن 3، 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو اٹھا لیا ہے، وعن المجنون حتی یفیق، وہ آدمی جو پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کے حق میں نہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں نہ گناہ لکھا جاتا ہے، وہ مرفوع القلم ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اس کی عقل ٹھکانے نہ آ جائے، وہ عاقل نہ ہو جائے۔ اور تیسری شرط ہم نے یہ بتائی تھی کہ وہ بالغ ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا رفع القلم عن 3، 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو اٹھا لیا، وعن الصبی حتی یحتلم، اس بچے سے بھی یہاں تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، یہاں تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے صحت مند ہو، مریض نہ ہو، بیمار نہ ہو، اور مسافر نہ ہو، مقیم ہو، یہ شرط ہے۔ اس کی دلیل قرآن مجید کی آیت ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں سے کوئی شخص بیمار ہے یا سفر کی حالت میں ہے تو وہ رمضان کے گزرنے کے بعد ان روزوں کی قضا کر لے، اس گنتی کو وہ پورا کر لے۔ اسی طریقے سے ایک عورت ہے اگر تو وہ حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اس کی دلیل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَلَيْسَ إِذَا حَادَتِ الْمَرْأَةُ لَمْ تَصُمْ وَلَمْ تُصَلِّ فَذَلِكَ نُقْصَانُ دِينِهَا، کیا ایسی بات نہیں ہے
کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو ایسی صورت میں وہ نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے، یہی اس کے دین کی کمی کی علامت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت حالت حیض میں روزہ رکھ نہیں سکتی، اس وقت کے لیے وہ وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ دوسری حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم روزوں کی قضا کریں اور نماز کی قضا نہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت حیض کی وجہ سے روزہ رکھ نہیں سکتی۔ تو یہ تفصیل تھی اس چیز کی کہ روزہ کن لوگوں پر فرض ہوتا ہے، یا روزہ فرض ہونے کے لیے، ضروری ہونے کے لیے، واجب ہونے کے لیے کیا چیزوں کا ہونا، کن چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ روزوں سے متعلق ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ روزوں کے ارکان ہیں، روزوں کے بیسس اور بنیادیں ہیں۔ ارکان کا مطلب ایسی چیز اس کے ہونے سے روزہ صحیح ہوگا، اگر وہ چیز نہ ہو تو روزہ صحیح نہیں ہوگا، روزہ باطل ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا، روزے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو دو ارکان علماء کرام نے ذکر کیے ہیں روزے کے۔ سب سے پہلا رکن یہ ہے کہ نیت، انما الاعمال بالنیہ، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، مشہور حدیث ہے صحیح بخاری کی۔ تو انما الاعمال بالنیات سے معلوم ہوا کہ چونکہ روزہ عبادت ہے اور عبادت میں بھی نیت کا ہونا ضروری ہے۔ دوسری حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له، جو کوئی شخص فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کرے تو اس کے روزے کا کوئی اعتبار شریعت میں نہیں کیا جائے گا، فلا صیام له، اس کا کوئی روزہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت اور حدیث سے معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے کے سلسلے میں، فرض روزہ رکھنے کے سلسلے میں پہلے ہی سے نیت ہو جانا چاہیے، پہلے ہی سے نیت ہو جانا چاہیے۔ اس مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ رمضان کے مہینے میں ایک مرتبہ شروع رمضان میں آپ نے پورے رمضان کی نیت کر لی تو یہ کافی ہے، یا ہر دن الگ الگ نیت کرنا پڑے گا رات میں؟ جیسے آج کا دن ہے، فجر سے پہلے آپ نیت کر لیں گے، فجر سے پہلے آپ نیت کریں گے، پھر کل آپ کو نیت کرنا ہے، یا پہلے دن جو آپ نے نیت کر لیا کہ مجھے رمضان کے روزے رکھ لینا ہے، یہ نیت کافی ہے، ایک ہی نیت کافی ہے؟ شروع میں جو آدمی کر لیتا ہے تمام روزوں کی ملا کر، یا پھر الگ الگ نیت کرے گا، ہر دن نیت کر کے سوئے گا؟ تو علماء اکرام کی دو باتیں ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ ہر دن نیت کر کے سوئے گا، فجر سے پہلے وہ نیت کر لے گا ہر دن۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، شروع دن میں آپ نے نیت کر لیا کہ پورے روزے مجھے رکھنا ہے تو پھر الگ سے پھر ہر دن نیت کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ دوسرا قول ہے علماء کرام کا، یہی زیادہ صحیح ہے، یہی زیادہ صحیح ہے کہ آدمی اگر پہلے دن یہ نیت کر لیا کہ مجھے رمضان کے روزے رکھنا ہے، وہ نیت اس کے لیے کافی ہے، ہر دن الگ سے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ روزے شروع کیا تھا، بیچ میں گیپ ہو گیا، روزوں کا بیچ میں گیپ ہو گیا، تو پھر جب پھر سے وہ شروع کرے گا رمضان کے روزے، اس وقت پھر سے وہ نئی نیت کرے گا، یہ ضروری ہے اس کے لیے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی رمضان کے روزے شروع کیا، نیت کر لیا مجھے روزے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ رکھا 10 دن تک روزے، ٹھیک ہے، اب اس نے جو نیت کیا شروع میں 10 دن کے لیے کافی ہے، پھر الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہر دن۔ 10 دن اس نے روزے رکھا، 10 دن کے بعد یہ بیمار ہو گیا یا سفر پہ چلا گیا تو روزے چھوڑ دیا اس نے، بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے 5 روزے مثال کے طور پہ چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد پھر وہ روزہ رکھنا اسٹارٹ کرے گا تو اس وقت پھر نیت کرے گا، وہ شروع میں جو نیت کیا تھا وہ نہیں چلے گا، پھر یہاں سے وہ کیا کرے گا، نیت کر لے گا اگلے روزوں کی۔ یہ مسئلہ زیادہ صحیح ہے، علماء کرام نے اسی کو زیادہ صحیح قرار دیا۔ اس کی دلیل یہی ہے کہ من لم یجمع الصیام قبل الفجر فلا صیام له، جو آدمی فجر سے پہلے نیت نہ کرے اس کا روزہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص نیت کرتا ہی نہیں ہے رمضان کے روزے کی،
رات میں نیت ہی نہیں کیا اور سحری بھی نہیں کھایا، ڈائریکٹ روزہ رکھا صبح اٹھ کے، تو فرض روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے رات میں نیت بھی نہیں کی، سحری بھی نہیں کھائی۔ ایسا روزہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ ہاں، نفل روزے کے لیے گنجائش ہے کہ آپ رات میں نیت نہ کریں، اٹھیں، صبح ہونے کے بعد آپ کے دل میں خیال آیا کہ بھائی روزہ رکھیں گے، آج پیر کا دن ہے، کوئی مسئلہ نہیں، رکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کچھ کھائے پیے نہ ہو، کچھ کھائے نہ ہو، کچھ پیے نہ ہو۔ 8 بجے تک کچھ بھی کھائے نہیں پیے نہیں، اٹھے آپ، دل میں خیال آیا کہ روزہ رکھیں گے، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ روزہ کنٹینیو کر سکتے ہیں، نفل روزہ۔ لیکن فرض روزے کے لیے نیت کا کرنا ضروری ہے، جیسا کہ حدیث میں بتایا گیا۔ نیت کے سلسلے میں ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ نیت زبان سے کرتے ہیں، بعض لوگ نیت زبان سے کرتے ہیں، الفاظ میں کرتے ہیں، اس کی کوئی دلیل کتاب و سنت میں نہیں آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ عمل ہے، نہ صحابہ کرام کا عمل ہے، بلکہ نیت دل میں ہوتی ہے۔ دل میں آپ انسان ارادہ کر لیا، اس کی نیت ہو گئی۔ زبان سے ادا کرنا، زبان سے نیت کرنا، یہ دین کے اندر اضافہ ہے، بدعت ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ نیت کے سلسلے میں بات ذہن میں رکھیں کہ جو روزے کی نیت ہوتی ہے وہ 2 طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک آدمی یہ ہے کہ اپنے دل میں عزم کرتا ہے، ارادہ کر لیتا ہے رات کو کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، یہ نیت ہو گئی اس کی۔ دوسرا نیت کی جو دوسری شکل ہے کہ آدمی سحری کھاتا ہے صبح اٹھ کے، ٹھیک ہے، رات میں اس نے سوچا نہیں تھا، سو گیا ویسے ہی، لیکن سحری کو اٹھا، سحری کھا لیا۔ اب اس کا یہ جو سحری کھانا خود اس کی نیت ہے کیا نہیں ہے؟ نیت ہے، یعنی دل میں اس کے خیال آنے کا یہی مطلب ہے کہ اسی وجہ سے وہ سحری کھا رہا ہے۔ اس کا سحری کھانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ نیت کر چکا ہے، وہ نیت کر چکا ہے، تو وہ سحری کھا رہا ہے، اسی وقت اٹھ کے کھا رہا ہے، سارے لوگوں کے ساتھ سحری کر رہا ہے، تو یہ خود نیت کی علامت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک نیت کی ایک شکل ہے کہ آدمی ارادہ کر چکا ہے۔ تو یہ 2 چیزوں سے نیت ہو جاتی ہے، الا یہ کہ آدمی اگر سحری کھاتے ہوئے یہ بول دیتا ہے لوگوں کو کہ میں صرف کھانے اٹھا ہوں، صبح مجھے سفر میں جانا ہے، بھوک لگے گی، ہاں مجھے روزہ رکھنا نہیں ہے، اگر وہ اس قسم کا خیال دل میں لاتا ہے تو پھر اس کی نیت شمار نہیں ہوگی۔ لیکن ایک آدمی کچھ نہیں، نیت نہیں کیا، نہ روزے کی نیت کیا، نہ روزہ چھوڑنے کی نیت کیا، اٹھا سحری کھا رہا ہے، اور روزہ رکھنے کے مقصد سے ہی وہ سحری کھا رہا ہے، تو مطلب یہ ہوا کہ اس نے نیت کر لی، اس نے نیت کر لی۔ تو اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ نیت 2 طریقے سے ہوتی ہے، ایک دل میں ارادہ کرنے سے، دوسرا بالفعل، یعنی وہ جو سحری کھا رہا ہے وہ۔ تو یہ پہلا رکن ہے نیت، پہلا رکن ہے روزے کا نیت۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ روزہ رکھنے کا جو دوسرا رکن ہے جس کے بغیر روزہ نہیں ہوگا، وہ یہ ہے کہ کھانے پینے، ہمبستری اور روزے کو توڑنے والی جو چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں سے آدمی فجر سے لے کر سورج غروب ہونے تک رکا رہے، یہ دوسرا رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اب تم اپنے بیویوں سے ہم بستری کرو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو لکھا ہے اس کو تلاش کرو، یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح نہ ہو جائے، سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح نہ ہو جائے۔ یہاں سفید دھاگے سے مراد فجر ہے، فجر کا طلوع ہونا ہے، اور کالے دھاگے سے مراد رات کی تاریکی ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ رات میں آدمی کھا پی سکتا ہے، لیکن فجر ہونے کے بعد وہ روزہ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر تم رات تک اس روزے کو مکمل کرو، رات تک اس روزے کو مکمل کرو۔ قرآن مجید کی ان دونوں آیتوں سے یہ پتہ چلتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ دوسرا رکن رمضان کا یہ ہے کہ فجر سے لے کر مغرب تک کھانے پینے اور روزے کو توڑنے والی چیزوں سے آدمی اپنے آپ کو بچائے رکھے، یہ دوسرا اہم رکن ہے۔ ان 2 ارکان کے ساتھ روزہ صحیح ہوگا، ان 2 ارکان میں سے کوئی رکن چھوٹ جائے تو روزہ اس کا باطل ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے ہمارے دروس میں روزے کے مزید بہت سارے اور مسائل باقی رہ گئے ہیں،
یہ مسائل انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کی فہم عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔